بسم اللہ الرحمن الرحیم التأکید تابع یقرر امر المتبوع فی النسبۃ او فی الشمول۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے توابع میں سے ایک اور تابع تاکید کو بیان فرمایا ہے۔ تاکید کی تعریف کیا ہے کہ تاکید ایسا تابع ہے جو متبوع کی حالت کو پختہ کرے نسبت میں یا شمول میں۔ دوبارہ سن لیں، تاکید ایسا تابع ہے جو متبوع کی حالت کو پختہ کرے نسبت میں یا شمول میں۔ پختہ کرنے کا کیا مطلب ہے، پھر نسبت کو پختہ کرنے سے کیا مراد ہے، اور شمول میں پختہ کرنے سے کیا مراد ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جی پختہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو سامع کے ہاں ثابت اور مقرر بناتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ثابت اور مقرر، اس کو پختہ بناتا ہے، اس کے ہونے کو یقینی بناتا ہے۔ ایک تو یہ اس کا ہے مطلب پختگی کا۔ نسبت میں کا کیا مطلب ہے؟ آگے شارح نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ نسبت کا تعلق دو چیزوں سے ہوتا ہے، یا وہ مسند ہوتا ہے یا پھر وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ جی یہی چیز منسوب ہے یا یہی چیز منسوب الیہ ہے، اس بات کو پختہ اور پکا کرنے کے لیے اس کی کئی صورتیں، اس کی ضرورت کیوں آتی ہے، شارح نے ساری وضاحت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ التأکید تابع یقرر امر المتبوع، تاکید ایسا تابع ہے جو متبوع کو پختہ کرے، متبوع کے امر کو پختہ کرے۔ امر سے کیا مراد ہے؟ ای حالہ و شانہ عند السامع، یعنی اس کی حالت اور اس کی شان کو سامع کے ہاں۔ کیا مطلب ہے؟ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یجعل حالہ ثابتا مقررا عندہ، یعنی اس متبوع کی حالت کو ثابت اور مقرر بناتا ہے سامع کے ہاں۔ پھر نسبت میں فی کونہ منصوبا او منصوبا الیہ، یعنی اس کی منصوب ہونے میں یا پھر منصوب الیہ ہونے میں۔ دو طرح سے جو ہے یہ تعلق ہو سکتا ہے، منصوب بھی بن سکتا ہے اور منصوب الیہ بھی، تو اس کو پختہ کرتا ہے۔ فیثبت عندہ، لہذا اس سامع کے ہاں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اور متحقق ہو جاتی ہے ان المنصوبہ او المنصوب الیہ فی ہذہ النسبۃ هو المتبوع لا غیر، کہ جی جو منصوب ہے یا منصوب الیہ ہے اس نسبت کے ساتھ وہ متبوع ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ لفظ کسی کا بولا جاتا ہے لیکن سننے والا کوئی اور مراد لے لیتے ہیں، یا لفظ سب کا بولا جاتا ہے، سننے والا اس کے بعد مراد لے لیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں، جیسے اگلی مثالوں میں اس کی وضاحت آئی ہے۔ تو یہ تأکید کا کیا کرتا ہے؟ وہ جو سامع کے ذہن میں خدشات ہیں یا سامع کے ذہن میں کمی جو ہے کا گمان کر رہا ہے، یہ اس کو دور کر لیتا ہے، اس کو کیا کر لیتا ہے؟ دور کر لیتا ہے۔ جی آگے وذالک، اور یہ تاکید کے مقصد کیا ہے؟ تاکید کے مقاصد آگے ذکر کیے ہیں کہ جی بعض مرتبہ غفلت ہوتا ہے سامع میں، اس کو دور کرنے کے لیے تاکید لاتے ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ متکلم کوئی بات کرتا ہے، سننے والا اس کو اس کی بات میں غلط گمان کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں کل چھٹی ہے، اور اس آسانی سے تو تم لوگوں نے ماننا نہیں ہے، لہذا اس اپنی بات کو تم لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہو کہ شاید کوئی مذاق چل رہا ہے۔ پھر میں آپ لوگوں کے اس گمان کو دور کرنے کے لیے کیا کرتا ہوں؟ کوئی تأکیدی لفظ بول دیتا ہوں۔ تو بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے وذالک اما لدفع ضرر الغفلۃ، یا تو یہ غفلت کے ضرر کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے سامع سے، او لدفع ظنہ بالمتکلم الغلط، یا پھر سامع کا متکلم کے ساتھ غلطی کے گمان کو دور کرنے کے لیے۔ وذالک الدفع، اور یہ جو دور کرنا ہے یا تو لفظ کے تکرار کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے یوں کہتے ضرب زید زید، ضرب زید، جب زید میں ان کو گمان تھا کہ شاید زید نے نہیں مارا تو کیا کہہ دیا؟ ضرب زید زید، یا مارنے میں اس کو گمان تھا کہ شاید مارا نہیں تو یوں کہہ دیا ضرب زید۔ یا پھر بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ سامع یہ گمان کرتا ہے کہ جو متکلم بول رہا ہے وہ حقیقت نہیں بول رہا بلکہ اس کا مجازی معنی مراد لے رہا ہے، تو تاکید لائی جاتی ہے کہ جی مجازی معنی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟
او لدفع ظن السامع به تجوزا، یا سامع کا متکلم کے ساتھ مجاز کے گمان کو دور کرنے کے لیے، یا تو منصوب میں، جیسے آپ کے کہنا زید قتیل قتیل، اس نے کہہ دیا زید قتیل، زید مارا گیا، وہ سوچ رہا ہے کہ شاید مارا تو نہیں گیا ہوگا، اس کی شدید پٹائی ہوئی ہوگی، تو ساتھ میں کیا کر دیا، قتیل کا لفظ ذکر کر دیا کہ نہیں پکی بات ہے۔ دفعا لتوہم السامع، سامع کے توہم کو دور کرنے کے لیے، ان یرید بالقتل الضرب الشدید، کہ وہ قتل سے کیا لے رہا ہے، ضرب شدید مراد لے رہا ہے۔ فیجب حینئذ ایضا تکریر اللفظ، تو لہذا اس وقت بھی لفظ کا تکرار ضروری ہے، حتی لا یبقى شک، تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے معنی حقیقی کے مراد لینے میں۔ یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ منصوب الیہ میں شک ہوتا ہے، اس لیے کہ بعض مرتبہ فعل کو کسی ایک چیز کی طرف منصوب کر لیا جاتا ہے اور اس سے اس کے متعلقات مراد لیتے ہیں، جیسے جو ہے یوں کہہ دے قطع الامیر اللص، قطع امیر اللص، امیر صاحب نے خود جو ہے وہ اس کا ہاتھ کاٹا، تو ہر سننے والا یہ کہتا ہے کہ امیر کہاں کاٹتا ہے، اس کے لیے تو الگ سے جلاد رکھے ہوتے ہیں، تو پھر تاکید کرتے ہیں کہ نہیں یہ امیر نے خود کیا ہے، یہ جو ہے اس نے نہیں کیا۔ تو بعض مرتبہ لفظ ایک بولا جاتا ہے، سننے والا وہ خود مراد نہیں لیتا اس کو، بلکہ کہتا ہے کہ شاید اس کے کسی متعلق نے کیا، تو یہ وہم دور کرنے کے لیے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ رُبَّمَا نُصِبَ الْفِعْلُ، اس لیے کہ بعض مرتبہ فعل کو منصوب کر لیا جاتا ہے کسی چیز کی طرف، والمراد نسبتہ الی بعض متعلقاتہ، اور بعض مرتبہ مراد اس کے بعض متعلقات ہوتے ہیں، جیسے قطع الامیر اللص ای قطع غلامہ، فیجب حینئذ، تو اس وقت ضروری ہے منصوب الیہ کا تکرار لفظی طور پر، جیسے ضرب زید زید ای ضرب ہوا، یعنی اسی نے مارا، ضربہ ہوا اسی نے مارا، امیر نے مارا، جیسے قطع الامیر الامیر، اگر ہم یوں کہہ دیں قطع الامیر الامیر اللص، تو اس کا مطلب یوں ہو جائے گا ضربہ ہوا اسی نے مارا ہے، لا من یقوم مقامہ، نہ کہ اس کے کسی قائم مقام نے، او تقریرہ معنن، یا پھر لفظی اعتبار سے تکرار نہیں ہوتا بلکہ معنوی طور پر کسی چیز کا تکرار ہوتا ہے، معنوی کلمات الگ ہیں، دو قسمیں ہیں، وہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، جیسے ضرب زید نفسہ، ضرب زید عینہ، تو مطبوع کی حالت کو پختہ کرے کس میں، نسبت میں، کہ جو نسبت منصوب الیہ ہے یا منصوب ہے وہ اس کا ہونا یقینی ہو جائے، اس میں کسی اور کا کوئی احتمال ذہن میں باقی نہ رہے۔ التأکید تابع یقرر امر المتبوع فی النسبت او فی الشمول، یہ آپ لوگوں نے تاکید کی تعریف پڑھ لی کہ ایسا تابع جو متبوع کی حالت کو پختہ کرے نسبت میں یا شمول میں۔ تو نسبت میں پختہ کرنے کی صورت تو آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ وہ مسند ہو یا مسند الیہ ہو، اس کی حالت کو پختہ اور مضبوط کرنا ہے، جو حقیقت ہے اسی کا یقین کر لیا جائے، اس لیے سننے والے کے دل و دماغ میں جو غلط فہمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے وہ تاکید کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو حکم لگ رہا ہے یہ بعینی ہی مسند پر لگ رہا ہے یا بعینی ہی مسند الیہ پر ہی لگ رہا ہے، اس میں کوئی مجاز والا معنی یا کوئی اور اس طرح کی کوئی غلطی والی صورت نہیں ہے، یہ ہوتا ہے نسبت میں امر کو پختہ کرنے کا مطلب۔ دوسری صورت ہے شمول میں، شمول کا تعلق مسند اور مسند الیہ کی ذات سے نہیں ہوتا، کیا صورت بن جائے گی کہ ایسا تابع جو مطبوع کی حالت کو پختہ کرے شمول میں، شمول میں پختہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاکید کی جو قسم ہے یہ بتاتا ہے کہ جو حکم ہے وہ تمام افراد کو شامل ہے، کس کو شامل ہے، تمام افراد، اس میں مسند یا مسند الیہ کی ذات کا مسئلہ نہیں ہوتا، ماقبل والی جو صورت ہے نسبت میں اس میں مسند اور مسند الیہ کی ذات کا مسئلہ تھا، اب یہاں پر کیا ہے، یہاں پر افراد کا مسئلہ ہے کہ یہ حکم تمام افراد کو شامل ہے یا بعض کو شامل ہے یا نصف کو شامل ہے یا ثلاثہ کو یا ثلث کو شامل ہے، یہ متعین کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ اس میں بھی اس طرح کی کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ بعض مرتبہ جیسے آپ کہتے ہیں جاءنی القوم،
اب قوم کا مصداق تو اس میں سے 10 لوگ بھی ہو سکتے ہیں باقیوں کو چھوڑ کر، تو جب اس کے ساتھ تاکید لگا دیتے ہیں کلہم، تو کلہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کے تمام افراد کے شامل ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو فسجد الملائکۃ فرشتوں نے سجدہ کیا، محض یوں کہنا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا یہ تمام پر اس کی دلالت نہیں ہے، تو کلہم کے لفظ نے آ کر یوں کہہ دیا کہ جی سب نے سجدہ کیا، اب سب نے مل کر کیا، ایک ساتھ کیا، یا کچھ نے ابھی کیا کچھ نے بعد میں کیا، تو اجمعون سے آ کر یہ بھی وضاحت ہوگی کہ نہیں سب نے کیا اور ایک ساتھ میں کیا، مل کر کیا، تو یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں او فی الشمول، یا شمول میں اپنے مطبوع کی حالت کو پختہ کرے، ای تاکید، یعنی تاکید وہ تابع ہے ما یقرر امر المطبوع، جو مطبوع کی حالت کو پختہ کرے نسبت میں اس تفصیل کے مطابق جس کو ہم نے ذکر کیا، یا شمول میں، ای فی شمول المطبوع افرادہ، یعنی مطبوع کے اپنے افراد کو شامل ہونے میں اس کی حالت کو پختہ کرے، کیوں؟ دفعا لظن السامع تجوزا، سامع کا مجاز کے گمان کو دور کرنے کے لیے، سامع کا مجاز کے گمان کو دور کرنے کے لیے، لا فی نفس المنصوب الیہ، منصوب الیہ کی ذات میں نہیں، بل فی شمولہ لافرادہ، بلکہ اس کا اپنے افراد کو شامل ہونے میں۔ فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا، اس لیے کہ عام طور پر اکثر ایسے ہوتا ہے کہ يُنسب الفعل إلى جميع افراد المنصوب الیہ، کہ حکم کی نسبت کی جاتی ہے منصوب الیہ کے تمام افراد کی طرف، مع انه يريد النسبة إلى بعضها، ساتھ اس کے کہ وہ ارادہ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعض کی طرف، فيندفع هذا الوهم بذكر كل واجمع، لہذا یہ جو وہم ہوتا ہے کہ جی حکم تو سب کی طرف منصوب ہے، اب کہتے ہیں جاءن القوم كلهم، سننے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی قوم کے کچھ لوگ، زیادہ لوگ وہ آئے ہوں گے، سارے نہیں آئے ہوں گے، یہ مراد ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ یہ وہم دور ہو جائے گا کل، اجمع اور اس کے اخوات کو ذکر کرنے سے، اور قلع سے، اور ثلاثتہم سے، اور اربعتہم سے، اور اس کے علاوہ سے۔ فہذا هو الغرض من جميع الفاظ التاکید، تو یہی غرض ہے الفاظ تاکید سے، تمام الفاظ تاکید سے جو مقصود ہے وہ یہی ہے۔ جی یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ تابع کی جو ہے وہ تاکید کی تعریف ہو گئی کہ تاکید ایسا تابع ہے جو مطبوع کی حالت کو پختہ کرے نسبت میں یا پھر شمول میں۔ نسبت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ جو منصوب ہے یا منصوب الیہ ہے وہ وہی ہے، کوئی اور چیز وہ مطبوع ہی ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ شمول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہے، یہ متعین کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد قیود کو ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ جی یہ جو ذکر کیا ہے ماتن نے، یقرر امر المطبوع، ایسا تابع جو کیا کر لے، مطبوع کی حالت کو پختہ کرے۔ اب جتنے بھی ہم نے توابع پڑھے ہیں، صفت ہے تو صفت کیا کر رہا ہوتا ہے، اپنے مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، اس کو پختہ نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ بھی خارج ہو گیا اس سے۔ اسی طریقے پر عطف میں کیا ہوتا ہے، عطف اپنے ماقبل کو پختہ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ اس کی طرح مقصود بالذات ہوتا ہے، تو وہ بھی کیا ہو گیا، وہ بھی نکل گیا۔ صفت ہے تو وہ بھی خارج ہے، عطف ہے وہ بھی، اور جو بدل ہے بدل بھی خارج ہو گیا، اس لیے کہ بدل تو اپنے مطبوع کو ختم کرتا ہے، اس کو پختہ نہیں کرتا، تو یہ سارے اس سے خارج ہو گئے۔ وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا، اور جب تم نے یہ تعریف جان لی، فَنَقُولُ، تو ہم کہتے ہیں اخرج المصنف الصفة والعطف والبدل، کہ مصنف نے صفت، عطف اور بدل کو خارج کر لیا تاکید کی تعریف سے اپنے اس قول کے ذریعے سے کہ یقرر امر المطبوع، اما البدل والعطف فظاہر، بدل اور عطف تو کیا ہے، ظاہر ہے ان کا نکلنا، اما صفت، تو بہرحال جو صفت ہے اس کی وضع کس کے لیے ہے، للدلالت علی معنی فی مطبوعها، اپنے مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرنے کے لیے ہے، اور یہ کوئی تقریر والی صورت نہیں۔ اب اس پر اعتراض یہ ہے کہ آپ نے صفت کے جو فوائد پڑھے تھے اس میں ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ اس سے توضیح ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتی ہے، توضیح ہوتی ہے اپنے ماقبل کی، تو توضیح بھی تو ایک طرح کے معاملے کو پختہ کرنا ہے، ایک چیز واضح نہیں ہے آپ نے اس کو واضح کر لیا تو وہ پختہ ہو گیا، وہ مؤکد ہو گیا اس کی وضاحت کے ذریعے سے، تو یہ جو وضاحت والی صورت ہے یہ تو تاکید ہے،
ہاں تو پھر وہ تو باقی رہے گا، اس لیے کہ وہ بھی اپنے مطبوع کو پختہ کر رہا ہوتا ہے اس وضاحت کے ذریعے سے۔ اس کا جواب دیا کہ جی اصل جو وصف کا اصلی معنی ہے وہ تو وہی ہے۔ کون سے والا؟ مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرنا۔ یہ جو وضاحت والا معنی ہے یہ اس کا اصلی معنی نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عارضی ہے، لہذا اس کا اعتبار نہیں ہے۔ وَإِفَادَتُهَا تَوْضِيحَ مَطْبُوعِهَا، اور اس کا اپنے مطبوع کی وضاحت کا فائدہ دینا، فی بعض المواضع، بعض مواضع میں، جیسے صفت موضحہ میں ہوتا ہے لیست بالوضع، یہ وضع کے ساتھ نہیں ہے، وہ عارضی ہوتا ہے اور یہ اس میں شامل نہیں ہے، یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ اب رہ گیا توابع میں سے عطف بیان۔ عطف بیان کو کیسے نکالنا ہے؟ عطف بیان میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ ایک لفظ ذکر کیا جاتا ہے، وہ زیادہ واضح نہیں ہوتا، اس کے ساتھ دوسرا لفظ ذکر کر دیتے ہیں، وہ واضح ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پہلا بھی واضح ہو گیا۔ تو یہ تو جو عطف بیان مبین اور عطف بیان ہے، اس سے تو تأکید حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر یہ تو تعریف میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کا جواب دیا کہ جی یہ یہاں پر ہم نے تأکید کے بارے میں پڑھا جو مطبوع کی حالت کو پختہ کرے نسبت اور شمول میں۔ کس میں؟ نسبت میں یا پھر شمول میں۔ اور جو عطف بیان ہوتا ہے وہ مطبوع کو پختہ کرتا تو ہے، لیکن وہ نسبت اور شمول میں نہیں کرتا، بلکہ اس کی ذات کو کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس کی ذات غیر واضح ہوتی ہے، لہذا عطف بیان آ کر کیا کر لیتا ہے؟ اس کی ذات کی وضاحت کرتا ہے، تو لہذا وہ بھی خارج ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں وَأَمَّا عَطْفُ الْبَيَانِ، بہرحال عطف بیان، وَهُوَ لِتَوْضِيحِ مَطْبُوعِهِ، وہ اپنے مطبوع کی توضیح کے لیے ہے، فَهُوَ يُقَرِّرُ أَمْرَ مَطْبُوعِهِ وَيُحَقِّقُهُ، پس وہ اپنے مطبوع کے امر کو پختہ کرتا ہے، اس کو ثابت کرتا ہے، لیکن لا فی النسبت والشمول، لیکن نسبت اور شمول میں نہیں۔ ھذا حاصل ما ذکرہ المصنف فی شرحہ، یہ جو وضاحت ہیں یہ مصنف کی شرح سے لیے ہیں، ما شارح نے اس وجہ سے اس کو ذکر کر لیا۔ جی تعریف کی سمجھ آ گئی؟ آگے تاکید کی قسمیں ذکر کی ہے کہ یہ تاکید دو طرح سے ہے، ایک تاکید لفظی ہے اور ایک تاکید معنوی ہے۔ لفظی ہے تو لفظی کا مطلب چونکہ وہ لفظوں سے حاصل ہوتا ہے، لفظ کا تکرار ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو لفظی بولتے ہیں۔ اور معنوی اس کی نسبت معنی کی طرف ہے کہ اس تاکید کی وجہ سے لفظی تکرار نہیں ہوتا، بلکہ ایک معنی وہ لحاظ میں آ جاتا ہے، وہ ملحوظ نظر ہو جاتا ہے، اس وجہ سے چونکہ اس کا اثر معنی میں ہے تو اس کو ایک کو معنوی کہہ دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَهُوَ أي تاکید، یعنی تاکید لفظی ہے۔ لفظی کا معنی ای منصوب الی اللفظ، لفظ کی طرف وہ منصوب ہے، لحصولہ من تقریر اللفظ، اس کو لفظی کیوں بولتے ہیں؟ لفظ کے تکرار سے، اس کے چونکہ وہ لفظ کے تکرار سے حاصل ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو لفظی بولتے ہیں۔ اور معنوی ہے، یعنی معنوی کا مطلب منصوب الی المعنی، جو کہ کیا ہے؟ معنی کی طرف منصوب ہے، لحصولہ من ملاحظۃ المعنی، معنی کے ملاحظہ سے حاصل ہونے کی وجہ سے اس میں ایک خاص قسم کا معنی آ جاتا ہے، لہذا وہ تاکید والا معنی ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس کا تعلق معنی سے ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو معنوی بولتے ہیں، اس میں لفظ کا تکرار نہیں ہوتا۔ جی سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ دو قسمیں بن گئی، لفظی اور معنوی۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ تقریر لفظی جو ہے وہ لفظی تاکید کیسے حاصل ہوگی اور معنوی۔ تو فرماتے ہیں کہ جو لفظی تاکید ہے وہ لفظ اول کا تکرار ہے، جو تاکید لفظی ہے وہ کیا ہے؟ وہ لفظ اول کا تکرار ہے، یعنی جو مطبوع ہے اسی مطبوع کو تکرار کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے تو وہ تاکید لفظی کی شکل بن جاتی ہے۔ اب یہ حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے، حکماً بھی ہو سکتا ہے۔ حقیقتاً کا مطلب کیا ہے؟ کہ بعینہ ہی پہلے لفظ کو وہ دوبارہ ذکر کر لیا جائے، جیسے جاءنی زید زیدن، جاءنی زیدن، دوسرا زید بعینہ ہی پہلے زید کا ہے۔ دوسرا لفظ، دوسری صورت یہ ہے کہ حکماً پہلے کا اعادہ ہو، کیا ہو؟ بعینہ ہی وہ لفظ نہیں ہے لیکن اس پر دلالت اس سے ہو رہی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ضربت انت ضربت انا،
ضربت انت، اور اب یہ جو انت اور انا ہے یہ تائے مضمومہ اور تائے مفتوحہ کے ساتھ تاکید ہے، یہ اس پر دلالت تو کر رہا ہے لیکن بعینی ہی وہ لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ضمیر متصل ہے اور یہ منفصل ہے، اور یہ مجبوری بھی ہے یہاں پر کہ یہاں پر ہم بعینی ہی ضربتا کا تکرار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اصل تو تکرار کی ضرورت کس کی ہے؟ وہ تا کی ہے یا تو کی ہے۔ اب پورے ضربتا یا ضربتوں کی تو ضرورت نہیں ہے، تو چونکہ اصل تکرار کس کا کرنا ہے؟ تاکید لانی ہے فاعل کے لیے، تو اس کے لیے ہم پورے فعل کو تکرار کے ساتھ ذکر نہیں کر سکتے۔ اب الگ سے ضمیر متصل کا وجود نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے مجبوراً کیا کر دیں گے؟ منفصل لا دیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ فل لفظی یمن ہو، پس جو اس سے لفظی ہے تقریر اللفظ الاول، وہ پہلے لفظ کا تکرار ہے، ای مکرر الاول و معادہ، یعنی پہلے لفظ کا تکرار اور اس کو دوبارہ لانا ہے حقیقی طور پر، جیسے جاءنی زید زید، یا حکمن جیسے ضربت انت اور ضربت انا۔ فإن ذلک فی حکم تقریر اللفظ، اس لیے کہ یہ بھی لفظ کے تکرار کے حکم میں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْأَوَّلِ لَفْظًا، اگرچہ یہ لفظی اعتبار سے پہلے کے کیا ہے؟ مخالف ہے۔ اذ الضرورت داعیۃ الی المخالفت، اس لیے کہ ضرورت داعی ہے اس مخالفت کے لیے، لأنه لا يجوز تقریرہ متصلا، اس لیے کہ اتصال کی شکل میں اس کا تکرار یہ جائز نہیں ہے۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ لفظی تکرار کس کس کا ہو سکتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وَيَجْرِي فِي الْأَلْفَاظِ كُلِّهَا، یہ تکرار تمام الفاظ میں ہو سکتا ہے۔ اب تمام الفاظ کا مصداق اسم بھی ہے، فعل بھی ہے اور حرف بھی ہے۔ اب اس پر اعتراض یہ ہو جائے گا کہ جی آپ تو بات کر رہے ہیں وہ توابع کی، وہ توابع جو کہ کیا ہے؟ اسم کے توابع ہیں، ایسے ہی ہے نا، مرفوع منصوب اور مجرور، تو وہ تو صرف کیا ہیں؟ اسماء ہیں، وہ تو صرف اسماء ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ تمام الفاظ، تو تمام الفاظ میں تو اسم بھی آ گیا، فعل بھی آ گیا اور حرف بھی آ گیا، تو پھر یہ آپ اس کو جو ہے یہاں پر یہ عموم کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ جی یہ مطلقاً و یجری کی، اس کا پہلی جو ہے اس کی تعویل یہ ہے کہ یجری سے مراد مطلق تکرار ہے، وہ تکرار جو تأکید اصطلاحی کے لیے ہے وہ مراد نہیں، کہ تکرار کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، تکرار کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو تأکید لفظی ہو اس میں ہی تکرار ہو، جو اسم کا ہے اسم کا بھی ہو سکتا ہے، فعل کا بھی ہو سکتا ہے، حرف کا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ مطلقاً تکرار کی بات ہو جائے گی۔ ایک جواب اور ایک تعویل یہ ہے، وَيَجْرِي التَّقْرِيرُ مُطْلَقًا، اور یہ تقریر کون سی تقریر؟ مطلق والی تقریر، جس کا تأکیدی اصطلاحی اور لفظی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لت تقریر، نہ کہ وہ تقریر جو کہ تأکیدی اصطلاحی ہے، یہ جاری ہے فی الالفاظ کلھا، تمام الفاظ میں، اسماء او افعالا او حروفا او جملا او مرکبات تقییدیت او غیر ذالک، کہ جی وہ اسم ہو، فعل ہو، حرف ہو، جملے ہو، مرکب تقییدی ہو، غیر تقییدی ہو، یہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں، اور یہ مطلق تکرار کی بات ہے، تکرار اصطلاحی کی بات نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی یہاں پر الفاظ، اس سے مراد یجری کی جو ضمیر ہے یہ تأکیدی اصطلاحی کی طرف لوٹے، مطلق تکرار کی طرف نہ لوٹے، بلکہ اس تکرار کی طرف لوٹے جو کہ کیا ہے؟ تأکیدی اصطلاحی میں ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر کچھ تقیید ہو جائے گی کہ الفاظ سے مراد صرف اسماء ہے، الفاظ سے مراد کلھا کے لفظ کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ تو کلھا کا لفظ کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جتنے بھی اسماء ہے سب میں ہو سکتا ہے، کوئی مخصوص لفظ اس کے لیے خاص نہیں ہے۔ اب تاکید مانوی ہے تو مانوی کے مخصوص الفاظ ہیں، تو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ مانوی کی طرح چند الفاظ میں بند نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی اسماء ہیں سب کا تکرار ہو سکتا ہے، تو یہ اس طرح یہ تکرار لفظی جو ہے وہ تخصیص کے ساتھ اور تاکید لفظی کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں ہم۔ فرماتے ہیں ولا یبعد، اور یہ دور نہیں ہے، بعید نہیں ہے، ضمیر کا لوٹانا الی التأکید اللفظی الاصطلاحی، تاکید لفظی اصطلاحی کی طرف، کہ یجری سے مراد مطلق تکرار نہ ہو بلکہ تاکید لفظی اور اصطلاحی ہو۔ و تخصیص الالفاظ بالاسماء، اور اسماء کی تخصیص الفاظ کے ساتھ،
وَيَكُونُ الْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا التَّعْمِيمِ، اور اس تعمیم سے جو مقصود ہو وہ عدم اختصاصی ہی بِالْفَاظٍ محصورۃ، اس کا اختصاص نہ ہونا ہے مخصوص الفاظ کے ساتھ، محصور اور گنتی کے چند الفاظ کے ساتھ یہ بند نہ کرنا مقصود ہے، جیسے تاکید معنوی میں ہوتا ہے، جیسے کس میں ہوتا ہے، تو یہ ویجری سے مراد تکرار وہ تکرار ہے جو اصطلاحی تکرار ہے، اور کلھا کا لفظ یہ تو سب کے لیے بولا جاتا ہے، تو کل سے مراد تمام اسماء ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ تاکید لفظی چند الفاظ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ تمام اسماء میں ہو سکتا ہے۔ پہلے صورت کی سمجھ آ گئی؟ بولو۔ والتأکید المعنوی بالفاظ محصورۃ، آگے دوسری صورت یہ ہے کہ جو معنوی تأکید ہے وہ الفاظ محصورہ، معدودہ، محدودہ کے ساتھ خاص ہے، چند گنتی کے الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے وہ تاکید ہو سکتی ہے، ہر لفظ کو تاکید معنوی میں نہیں لا سکتے۔ والمعنوی یعنی تاکید معنوی الفاظ محصورہ کے ساتھ مختص ہے، محصورہ کا مطلب معدودہ، محدودہ چند گنتی کے محدود الفاظ ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ آگے اس کی وضاحت فرمائی، نفسہ، عینہ، کلاہما، کلہ، اجمع، اقطع، ابتع اور ابسع۔ یہ ابسع میں دو لغتیں ہیں، ابسع ہو صاد مہملہ، صاد مہملہ کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ صاد جس کے اوپر نقطہ نہیں ہے، اور دوسرا ہے ضاد معجمہ، یہ ابضع ہو، صاد نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ضاد ہے، تو یہ دونوں ہی ہو سکتے ہیں، یہ دونوں ہی لغتیں۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ جی ہر ایک کا معنی کیا ہے، آگے شارح اور ماتن ہر ایک کی وضاحت ذکر کر رہے ہیں۔ شارح نے درمیان میں یہ بات کی ہے کہ جی یہ جو آخری تین ہیں، اقطع، ابتع اور ابسع، یہ الفاظ محملہ ہیں، جیسے روٹی کے ساتھ ہم چھوٹی ملاتے ہیں، بوتل کے ساتھ، اسی طرح عربی لوگ جیسے حسن کے ساتھ بسن ملاتے ہیں، حسن بسن، تو یہ لفظ وہ بھی بولتے ہیں جو بے معنی ہوتا ہے اور محمل ہوتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جی بس یہ ویسی اجماع کے ساتھ جیسے حسن کے ساتھ بسن ملا دیا، اسی طرح یہ اجمعون کے ساتھ ابتع، اقطع اور ابسع ملاتے ہیں، ان کا کوئی ذاتی معنی نہیں۔ قیلا کہا گیا ہے لا معنی لہذہ الکلمات الثلاث، ان تین کلمات کا کوئی معنی نہیں ہے، فی حال الافراد، حال الگ جب ہو کوئی معنی نہیں، جیسے حسن بسن ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں جی یہ بامعنی لفظ ہیں، یہ کیا ہے، بامعنی لفظ ہیں۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ جو اقطع ہے یہ بنا ہے حول قطیع سے، حول یہ سال کے معنی میں آتا ہے، قطیع یہ تام کے معنی میں آتا ہے، یعنی پورا سال، کس معنی میں، پورے سال کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اور اس کے بعد ابسع ہو یعنی صاد کے ساتھ، یہ بسع العرق سے ہے، بسع العرق کا مطلب یہ ہے کہ جب پسینہ بہنے لگ جائے اس وقت بولتے ہیں بسع العرق، بہنے کے معنی میں۔ اور اسی طرح جب یہ معجمہ کے ساتھ ہو یعنی صاد نہ ہو بلکہ کیا ہو، ضاد ہو، تو اس صورت میں یہ رویہ کے معنی میں آتے ہیں۔ رویہ کا معنی ہوتا ہے سیراب ہونا، پانی پیاس لگی ہوئی ہے، پانی پی لے، پانی پینے سے کیا ہو جائے، خوب سیر ہو جائے، تو اس کے لیے بولتے ہیں رویہ۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ابتع، یہ بتع سے ہے، کس سے ہے، بتع کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے طول العنق مع شدت مغزرہ، گردن طویل ہو اور طوالت کے ساتھ ساتھ جہاں یہ گردن کا حصہ آخر میں جڑا ہوا ہے کندھوں کے ساتھ، یہ کندھے وہاں پر مضبوط ہوں، کیا ہو، گردن اس میں طوالت ہے اور جو گردن کی جڑ ہے کندھوں کے ساتھ جو جڑنے کی جگہ ہے وہ مغزر اس کو بولتے ہیں، وہ کیا ہو، وہ مضبوط ہو اور قوی ہو، اس کے لیے عنق جو ہے وہ بتع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ ان کا اپنے ذاتی معنی بن جاتے ہیں۔ اقطع یہ قطیع سے ہے تام کے معنی میں، بسع یہ سالہ سے ہے بہنے کے معنی میں یا سیراب ہونے کے معنی میں، اور ابتع یہ بتع سے ہے طول عنق اور شدت مغزر کے معنی میں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جی جب یہ بطور تاکید کے استعمال ہوں تو استنباطی مناسبات خفیفہ درمیان میں نکالے جا سکتے ہیں۔ جب یہ تاکید کے لیے استعمال ہو تو آپ لوگ اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں، جاءن القوم کلہم اجمعون ابتعون اقطعون ابسعون، یہ سارے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، کوئی ایک بھی اجمع کے ساتھ استعمال ہوں گے۔ جب یہ اجمع ہے تو اجمع کا معنی ہوتا ہے سارے،
اجمع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سارا ہونا، عام ہونا، تو یہ اس کے اندر تاکید والا معنی یہ ہے۔ اب ان کے جو اپنے ذاتی معنی ہے ان کو اس تاکید کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ مناسبات خفیفہ نکالے جا سکتے ہیں۔ کیسے نکالیں گے؟ کہ جی دیکھیں، حول قطیع، یہ تام کے معنی میں ہے، تام ہونا، تام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چیز پوری ہو گئی، چیز کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی۔ تو جب پوری ہو جاتی ہے تو یہ اس کے اندر ایک کمال کی صورت ہے، ہاں اس کے عمومیت کی صورت ہے کہ جب پوری ہو گئی، اپنے تمام اجزاء کے ساتھ مل گئی، تو تمام اجزاء اس کے ساتھ مل گئے، جڑ گئے، تو وہ چیز اپنے تمام اجزاء کو شامل ہو گئی۔ اور یہی شمول اور عموم والا معنی کس کا ہے؟ تاکید کا ہے، تو یہ اس کے اندر یہ صورت ہو جائے گی۔ سالہ ہے تو بہنا، جب چیز بہتی ہے تو وہ ہر چیز اپنے ساتھ ملا لیتی ہے، تو اس کے اندر بھی کیا ہو جاتا ہے؟ شمول والا معنی آ سکتا ہے۔ اسی طرح رویہ کا معنی ہو اگر سیر ہونا، سیراب ہونا، تو اس میں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ جب وہ اپنی ساری پیاس بجھا لیتا ہے تو وہ اپنی تمام ضروریات کو کیا کر لیتا ہے؟ وہ پوری کر لیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا جو ہے وہ کمال کا معنی ہے، عموم والا، اور شموم والا معنی اس کے ساتھ مناسبت ہے۔ اسی طرح آگے طول کا معنی، طول یہ امتداد کو ہے، امتداد کا معنی لمبا ہونا، طویل ہونا، تو یہ طوالت اور جو ہے یہ بھی عموم کا ایک حصہ ہے کہ یہ ایک چیز لمبی چیز ہے تو اس کے اندر پھر وہ ساری صورتیں آ جاتی ہیں طوالت کی وجہ سے۔ تو یہ مناسبات خفیفہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مناسبات خفیفہ ہو سکتے ہیں، درمیان میں نکالے جا سکتے ہیں۔ جی دیکھیں، وقیلہ کہا گیا ہے کہ یہ اقطع مشتق ہے حول قطیع سے، ای تامن سے، اور ابسع محملہ کے ساتھ یہ بسع العرق سے ہے، یعنی بہنے کے معنی میں آتا ہے، اور معجمہ کے ساتھ یہ بزع سے ہے، یعنی رویہ سیر ہونا کے معنی میں، اور ابتع یہ بتع سے ہے، وہو طول العنق، اور وہ گردن کی طوالت ہے، مغزر کی مضبوطی کے ساتھ، اس کے جڑ کی جگہ کی مضبوطی کے ساتھ، وَيُمْكِنُ استنباطی مناسبات خفیف، استنباط، اور ممکن ہے استنباط کرنا ایسے مناسبات خفیفہ کا جو ان معانی کے درمیان میں ہے، وہ معنی تاکیدی، اور اس کے تاکیدی معنی کے درمیان میں ہے، بالتأمل الصادقی، تأمل صادق کے ساتھ۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو تاکید معنوی کے الفاظ بیان ہوئے کہ کتنے ہیں؟ نفس، عین، کلا، کلتا، کل، اجمع، اقطع، ابتع اور ابسع ہے۔ اب ہر ایک کے استعمال کی صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ جو پہلی قسم ہے، پہلی قسم سے مراد دو لفظ ہیں۔ دو لفظ کون سے؟ نفس اور عین۔ یہ فرماتے ہیں کہ جی یہ عام ہے۔ یہ کیا ہے؟ مفرد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بس تھوڑا سا تبدیلی کرنی ہوتی ہے اس کے صیغہ میں اور اس کی ضمیر میں۔ کس میں؟ اس کے ساتھ بس ضمیر لگا دو اور وہ اس طرح اس کی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فالاولان، پس جو پہلی دو ہیں یعنی نفس اور عین، یعمان، یہ دونوں عام ہیں۔ عام ہونے کا مطلب یقعان علی الواحد، یہ واحد، مثنی، مجموع، مذکر اور مؤنث پر ہیں، باختلاف صیغتہما و ضمیرہما، ان کے صیغوں کے اختلاف کے ساتھ، یعنی مفرد، تثنیہ یا جمع کے اعتبار سے، اور ان کے ضمیر کے اختلاف کے اعتبار سے، یعنی وہ ضمیر جو کہ عائد ہوگی کس کی طرف ہو؟ مطبوع کی طرف، جس کی تاکید ہو رہی۔ ظاہر ہے اس کے ساتھ ضمیر لگائیں گے اور وہ ضمیر کہاں لوٹے گی؟ مطبوع کی طرف۔ تو جیسے مطبوع ہے ویسے اس کے ساتھ ضمیر لگائیں گے۔ لہٰذا اگر واحد مذکر کی تاکید کرنی ہو تو واحد مذکر کی ضمیر لگا کر اس کو مفرد رکھیں گے، جیسے نفسہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ نفسہ فی المذکر الواحد، واحد مذکر میں، نفسہا کس کے لیے استعمال ہوگا؟ واحد مؤنث کے لیے۔ جب تثنیہ کی تاکید کرنی ہو تو اس کے پھر دو صورتیں، یا تو یہ ہے کہ نفس اور عین کو تثنیہ استعمال کریں، یا پھر یہ ہے کہ نفس اور عین کو جمع کی شکل میں لے آئیں، یہ دونوں ہی جائز ہے۔ تو فرماتے ہیں انفسہما بایراد صیغۃ الجمع، جمع کے صیغہ کو لانے کے ساتھ، تثنیہ مذکر اور مؤنث دونوں میں۔ وعن بعض العرب، اور بعض عرب سے کیا منقول ہے؟ نفساہما عیناہما، کہ وہ تثنیہ کے لیے نفس اور عین کو بھی کیا کرتے ہیں؟ تثنیہ، لیکن یہ بعض سے منقول ہے، اکثریت کیا بولتے ہیں؟ جمع کا لفظ بولتے ہیں۔ اسی طرح جمع مذکر عاقل ہو تو انفسہم کہیں گے، جمع مؤنث عاقل کے لیے ہو تو کیا کہیں گے؟
अनफुसुहुन्ना, या फिर मुज़क्कर गैर आक़िल हो तो उनके लिए भी क्या कहेंगे, अनफुसुहुन्ना कहेंगे। तो ये नफ्स और ऐन की इस तरह वजाहत है। वस्सानी, और दूसरा, अब ज़ाहिर है ये तो तीसरे नंबर का है, नफ्स और ऐन वो 1 और 2 हो गए, इसके बाद क्या है, किला है, तो इसका नंबर तो तीसरा, लेकिन मातिन ने इसको दूसरा कहा है। वजह क्या है, वजह यह है कि पहले 2 को उन्होंने एक ही शुमार किया, एक सूरत शुमार की है। वस्सानी, और दूसरा, लम्मा सम्मा नफ्स वल ऐना अवलयैनी, जब उन्होंने नफ्स और ऐन को अवलयैन शुमार किया, उसका नाम रखा तगलीबन, तगलीब कल कमरैन, जैसे सूरज और चाँद को क्या बोलते हैं, कमरैन बोलते हैं। तो जो तीसरा था उसका फिर क्या नाम रखा, सम्मा अस्सालिस सानियन, वो उसने नाम रखा तीसरे का दूसरा, इस एतबार से। तो फरमाते हैं कि वस्सानी लिल मुसन्ना, ये जो दूसरा लफ्ज़ है ये किसके लिए है, और दूसरा लफ्ज़ है कौन सा, वो किला है और किल्ता है। तो किलाहुमा ये मुज़क्कर के लिए होगा और किल्ताहुमा किसके लिए होगा। इसके अलावा जो है, इसके अलावा कौन से हैं, कुल है, अजमा है, अक्ता है, अबता और अबसा, ये तस्निया के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। तस्निया के अलावा मुफरद के लिए भी इस्तेमाल होंगे और जमा के लिए भी इस्तेमाल होंगे। कैसे इस्तेमाल होना, जो कुल है, कुल के लफ्ज़ में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, कुल के अपने ज़ाती लफ्ज़ में कोई तब्दीली, बस इसके साथ जो ज़मीर होगी वही तब्दील होगी। तो फरमाते हैं वलबाक़ी बाद सलासतिल मज़कूरा, और इन 3 मज़कूरा के अलावा लिग़ैरिल मुसन्ना, ये क्या है, गैर मुसन्ना के लिए है, चाहे वो मुफ़रद हो या फिर क्या हो, बेइख्तिलाफ़ ज़मीर, ज़मीर के इख्तिलाफ़ के साथ, जो कि आयद की तरफ, मतबू की तरफ लौटने वाली है। लिहाजा यूँ कहेंगे कुल्लुहु क़राअतुल किताबा, कुल्लुहु, कुल्लुहा कहेंगे मुअन्नस के लिए, जैसे क़राअतुस सहीफ़ता कुल्लहा। कुल्लुहुम कहेंगे जमा मुज़क्कर के लिए, इश्तरैतुल अबीदा कुल्लुहुम, और हुन्ना लगाएंगे जब औरतें के लिए हो, जैसे तल्लक़तु अन्निसा कुल्लुहुन्ना, कुल्लहुन्ना। ये बात समझ आ गई। तो कुल हो गया। इसके बाद जो आखिरी है अजमा, अक्ता और अबसा, इनका भी इस्तेमाल मुफ़रद के लिए भी है और जमा के लिए भी है, मुज़क्कर के लिए भी है, और जब ये वाहिद मुज़क्कर के लिए हो तो ये अफ़आल के वज़न पर इस्तेमाल होंगे। लिहाजा अजमा, अक्ता, अबता और अबसा होंगे। जब इनका इस्तेमाल वाहिद मुअन्नस के लिए हो तो ये फ़अला के वज़न पर इस्तेमाल होंगे। किसके वज़न पर, फ़अला। जैसे इसकी मिसाल क्या हो जाएगी, जमा, हाँ, कतआ, बतआ और बसआ। जब ये जमा मुज़क्कर के लिए हो तो ये अफ़आलून के वज़न पर इस्तेमाल होंगे, जैसे अजमाऊन, अक्ताऊन, और जब ये जमा मुअन्नस के लिए हो तो ये फ़ुअल के वज़न पर इस्तेमाल होंगे, जैसे जुमाउ, कुताउ, बुताउ और बुसाउ। तो फरमाते हैं व बि इख्तिलाफ़ि सियग़ि फ़िल कलिमातिल बवाक़ी, और बाकी कलिमात में ये कैसे इस्तेमाल होंगे, वही अजमाउ, और वो क्या है, अजमाउ, अक्ताउ, अबताउ, अबसाउ, ये दोनों तरह इस्तेमाल हो सकता है, बिलमुहमला अबिल मुअज्जमा। तक़ूलु, तुम कहोगे, अजमाउ मुज़क्कर वाहिद में, यानी अफ़आल का वज़न होगा। जमा कहेंगे वाहिद मुअन्नस में, हाँ, या फिर जमा के लिए भी इस्तेमाल होगा बिताबील जमा। आप लोग पढ़ चुके हो कि जमात को कभी वाहिद मुअन्नस के हुक्म में ले लिया जाता है तो फिर ज़ाहिर है वो वाहिद मुअन्नस का ही हुक्म हो जाएगा। और अजमाऊन कहेंगे जमा मुज़क्कर में, और जुमाउ कहेंगे जमा मुअन्नस में। इसी तरह अक्ताउ, और अक्ताउ के लिए मुअन्नस कतआ है, मुज़क्कर के लिए अक्ताऊन है, और मुअन्नस के लिए कुताउन है। अबताउ, बतआ, अबताऊना, बुताउन, ये 4 शक्लें हो जाएंगी। अबसाउ, बसआ, अबसाऊना और बुसाउन, ये भी 4 सूरतों में इस्तेमाल हो जाएगा। तो ताकीरी मानवी के लिए जो इस्तेमाल होते हैं अल्फाज, उनका इस्तेमाल कैसे होगा, किसके लिए और होना है, किसके लिए नहीं होना, ये सारी वजाहत आप लोगों ने पढ़ ली।